بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے وائس نوٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے غیبت صغریٰ، اور غیبت صغریٰ کے دوران جو آپ کے چار نائب ہیں ان کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت آپ کے پدر گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے زمانے سے ہی شروع ہو چکی تھی، اور دقیق طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ہی غیبت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اس واقعے سے جسے ابو الادیان بصری نے نقل کیا ہے۔ غیبت صغریٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے پہلے مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مختصر مدت تک معین فرمایا، اور یہ کہ وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ دور رہ کر مخفی رہیں اور شیعوں کے امور کو نائبین کے ذریعے انجام دیں۔ لیکن غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ سے قبل کیوں واقع ہوئی؟ اس میں ممکن ہے یہ جہت ہو کہ امامت کے طول تاریخ میں شیعوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ ارادہ کرتے تھے تو امام کی خدمت بابرکت میں پہنچ جاتے تھے اور ان کی ذات گرامی سے استفادہ کرتے تھے، اور ہرگز کلی طور پر غیبت سے مانوس نہیں تھے۔ لہٰذا اس موضوع کے محقق ہونے کے لیے پہلے غیبت صغریٰ محقق ہوئی ہے کہ اس میں ایک حد تک لوگوں کے ارتباط منقطع ہوئے، اور یہ کہ لوگ اگرچہ ابتدا میں شک و شبے میں ذہنی تشویش میں مبتلا ہوئے، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد، نہ کہ بہت طولانی زمانے کے بعد، ان کے شکوک و شبہات برطرف ہو گئے، اور قطعی دلائل کے مشاہدے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا یقین حاصل ہو گیا، اور مختصر سی مدت کے بعد، نہ کہ بہت طولانی عرصے کے بعد، غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا۔ یعنی امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اس پورے دور میں جب بھی کوئی شیعہ یہ چاہتا تھا کہ وہ امام سے استفادہ کر سکے، امام سے ملاقات کر سکے، امام سے کچھ سوال پوچھ سکے، تو وہ امام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔ امام زندہ تھے، موجود تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور ان سے استفادہ کر لیتا تھا۔ لیکن چونکہ اب امام زمانہ کی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ ہونے والی تھی، تو اس کے لیے پہلے لوگوں کو تھوڑی سی ٹریننگ دینا مقصود تھا، تاکہ غیبت صغریٰ کے دوران ان کو ان کا رابطہ جو ہے نائبین کے ذریعے قائم رہے، اور اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی سوال ہے، تو وہ ان نائبین کے ذریعے امام تک پہنچ جائے اور ان کو ان کا جواب مل جائے، تاکہ ان کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے کہ غیبت کبریٰ میں وہ کس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک قول کی بنا پر غیبت صغریٰ کی ابتدا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے زمانے سے ہی ہو چکی تھی، کہ اسی زمانے سے امام نے امر امامت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حضرت نے اپنی خلافت کا سب سے پہلے دشمنوں سے مقابلے کے لیے وکیل منصوب کر کے اہل قم کی جماعت کے ہمراہ آغاز کیا۔ زمانہ غیبت صغریٰ مخصوص امتیازات کا حامل ہے کہ ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ جو امتیازات ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ اس میں نمبر ایک، اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام امامت و خلافت کے ذمہ دار ہوئے ہیں۔ نمبر دو، اس زمانے میں مکمل طور پر مخفی نہیں تھے، بلکہ کلی مصلحتوں کی وجہ سے اپنے بعض خاص دوستوں سے ملاقات کا سلسلہ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اور نمبر تین یہ کہ اس زمانے میں چار نائب تھے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کے امور کی خصوصی طور پر دیکھ بھال کرتے تھے، جو ان لوگوں اور حضرت کے درمیان واسطہ شمار کیے جاتے تھے۔ اب یہ جو چار نائبین ہیں، یہ کون کون ہیں؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو سب سے پہلے نائب ہیں وہ ابو عمر عثمان ابن سعید عمری۔ ابو عمر ان کی کنیت ہے اور نام ان کا ہے عثمان ابن سعید عمری۔ دوسرے ابو جعفر، یہ ان کی کنیت ہے، اور نام ان کا ہے محمد ابن عثمان ابن سعید عمری۔ یہ عثمان ابن سعید کے بیٹے ہیں۔ محمد ابن عثمان ابن سعید جو ہیں یہ پہلے نائب عثمان ابن سعید کے بیٹے ہیں۔ تیسرے نائب آتے ہیں ابو القاسم۔ ابو القاسم ان کی کنیت ہے، جبکہ ان کا نام ہے حسین ابن روح نبختی، حسین ابن روح نبختی۔ اور چوتھے نائب جو ہیں وہ ابو الحسن، ابو الحسن ان کی کنیت ہے اور ان کا نام ہے علی ابن محمد سمری، علی ابن محمد سمری۔ ان میں جو پہلے نائب ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے پہلے نائب ابو عمر عثمان بن سعید عمری ہیں، انہوں نے اپنی عدم شناخت کے لیے روغن فروشی کا کام کرنا شروع کیا تھا، یعنی وہ یہ گھی وغیرہ جو ہے نا یہ بیچا کرتے تھے۔ تاریخ مصادر میں ان کی ولادت اور وفات کے سال کا کوئی ذکر نہیں ہوا ہے، اور صرف ان کا نام پہلی مرتبہ امام ہادی یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے وکیل خاص کے عنوان سے لیا گیا تھا۔ آپ امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے وکیل خاص معین ہوئے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنی طرف سے ان کے مختلف مناسبتوں کے موقع پر مدعا و ثنا کیا کرتے تھے۔ من جملہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو کہ آپ کے حق میں فرمایا ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے پہلے نائب عثمان ابن سعید کے حق میں یہ فرمایا تھا کہ یہ ابو عمر ہے جو میرے والد بزرگوار کی حیات میں بھی ثقہ اور امین تھے، اور آپ کی وفات کے بعد میرے نزدیک بھی ثقہ ہیں۔ جو کچھ کہیں گے میری طرف سے کہیں گے، اور جو حکم دیں گے میری طرف سے حکم دیں گے۔ ایک نشست میں کہ جب آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شیعوں میں سے 40 افراد کے ہمراہ تھے، تو حضرت نے اپنے فرزند ارجمند امام مہدی علیہ السلام کو انہیں دکھایا، ان کی امامت اور غیبت کی تصریح فرمائی اور ان کی وکالت کے متعلق فرمایا، جو کچھ عثمان ابن سعید کہیں قبول کریں۔ 260 ہجری میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر حضرت کے غسل کے موقع پر حاضر تھے، اور ان کے تمام امور کی ذمہ داری انہی کے دوش پر تھی۔ یعنی یہ پہلے نائب عثمان بن سعید کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا،
ان کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر اپنے امام کی غیبت کی خبر سنو تو انکار نہ کرو. لہٰذا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا موضوع شیعوں کے درمیان اس طرح شائع و رائج ہو چکا تھا کہ شعراء کرام نے اپنے اشعار اور اپنے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا تھا. من جملہ وہ افراد جو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے قبل امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے مسئلے میں صاحب تعلیف تھے، وہ مندرجہ ذیل مؤلفین ہیں. وہ کون کون ہیں؟ یعنی امام ابھی تک ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، وہ پردہ غیب میں نہیں گئے ہیں، لیکن چونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے بہت کچھ ارشادات فرمائے تھے، تو جو اس زمانے کے ائمہ طاہرین کے اصحاب تھے انہوں نے اسے لکھ لیا تھا. وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے لکھا تھا؟ ان میں سے علی ابن عمر اعرج کوفی ہیں جو امام موسیٰ ابن جعفر کے اصحاب میں سے تھے. دوسرے علی ابن حسن ابن محمد طائی جو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. تیسرے ابراہیم ابن صالح جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. چوتھے حسن ابن علی ابن ابو حمزہ جو امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. پانچویں عباس ابن حشام ناشری اسدی، یہ بھی امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں. چھٹے علی ابن حسن ابن فضال ہیں جو کہ امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں. ساتویں فضل ابن شازان نیشاپوری ہیں جو امام ہادی علیہ السلام کے بھی صحابیوں میں سے ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی اصحاب میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ بات مسلمہ تھی کہ امام مہدی علیہ السلام پردہ غیب میں جائیں گے اور ان کی دو غیبتیں ہوں گی، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ ہوگی. اب غیبت صغریٰ میں آپ کو جو پہلے نائب تھے ان کے حوالے سے میں نے بتایا ہے. جو دوسرے نائب ہیں امام مہدی علیہ السلام کے، جو دوسرے نائب ہیں ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید امری. یہ ابو جعفر ان کی کنیت ہے، محمد ابن عثمان ان کا نام ہے، اور یہ عثمان ابن سعید کے جو پہلے نائب تھے ان کے بیٹے ہیں. یہ اپنے والد کی وفات کے بعد جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے تصریح فرمائی تھی منصب نیابت پر فائز ہوئے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اہل قلم کی ایک جماعت سے فرمایا تھا کہ میرے گواہ رہنے کے بعد عثمان ابن سعید میرے وکیل ہیں، نیز ان کے فرزند محمد میرے لخت جگر کے وکیل ہیں جو تمہارے لیے مہدی ہے. یہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام بتا گئے تھے ان کے بارے میں کہ یہ میرے بھی وکیل ہیں اور میرے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کے بھی وکیل ہوں گے. ان کی نیابت ان کے والد کی نص صحیح کے ساتھ امضا و مورد تائید واقع ہوئی ہے. آپ اپنے ہم عصر شیعوں کے نزدیک قابل اعتماد اور امانت داری میں مشہور تھے، اور شیعہ امامیہ میں سے کوئی شخص بھی اس بات میں شک و شبہ نہیں رکھتا تھا. اور شک بھی کیسے کر سکتا تھا جبکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کے حق میں اور خود ان کے والد گرامی نے یہ فرمایا تھا کہ امری اور ان کے فرزند قابل اعتماد ہیں. امام مہدی علیہ السلام نے بھی اپنے اقوال سے ان کی تائید فرمائی تھی کہ تم اپنے والد کی زندگی میں ہمیشہ ہمارے قابل اعتماد تھے. انہوں نے تقریباً 50 سال تک اپنی ذمہ داریوں کو باحسن خوبی انجام دیا، یہاں تک کہ جمادی الاول 305 ہجری یا 304 ہجری میں رحمت حق کو شجاع میں یعنی ان کی انتقال ہو گیا تھا. محمد ابن عثمان جو کہ آپ کے دوسرے نائب ہیں، نے دوسرے نائبین سے زیادہ اس منصب کے زمانے میں خدمات انجام دی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ تقریباً 50 سال جو ہے نا وہ نائب رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے. فقہ میں کتابوں کی تالیف کی جن میں ان مطالب کو قلم بند کیا جو انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، اپنے پدر بزرگوار عثمان ابن سعید اور امام ہادی علیہ السلام سے اخذ کیے تھے. آپ امام مہدی علیہ السلام کی رہنمائی سے اپنی موت کے زمانے سے آگاہ تھے، لہٰذا پہلے سے اپنے لیے ایک قبر آمادہ کیے ہوئے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے والد کی قبر کے پاس ہی آپ کو سپرد خاک کیا گیا تھا. اب ہم آتے ہیں تیسرے نائب کی طرف، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے تیسرے نائب. تیسرے نائب شیخ الجلیل ابو القاسم حسین ابن روح نبختی ہیں. ابو القاسم ان کی کنیت ہے، حسین ابن روح ان کا نام ہے. آپ ابتدا میں ابو جعفر ابن عثمان امری کے وکیل تھے جو ان کی تمام ملکیت پر نظارت رکھتے تھے، یہاں تک کہ نص کے ساتھ وصیت ان تک پہنچی اور کسی شخص کو اس مسئلے میں شک باقی نہیں تھا. بعض شیعوں نے کچھ مال ابو جعفر امری کے لیے 400 دینار کی مقدار میں بھیجا تاکہ آپ امام ضمانت تک پہنچا دیں. ابو جعفر نے حکم دیا کہ اسے حسین ابن روح کو دے دیں. انہوں نے جب اس شخص کو ان کی نیابت کے ثابت ہونے میں شک و شبے میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ تاکید کی کہ اس رقم کو حسین ابن روح تک پہنچا دے، اس لیے کہ یہ امام زمانہ کا حکم ہے. جب ابو جعفر امری کی مزاج کیفیت بحرانی ہوئی تو شیعوں کے بزرگوں کی ایک جماعت من جملہ ان میں ابو علی ابن حمام، ابو عبداللہ ابن محمد کاتب، ابو عبداللہ باقانی، ابو سہل اسماعیل ابن علی نوبختی، ابو عبداللہ ابن وجنہ، ان کے علاوہ اور دوسرے بزرگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی سانحہ پیش آ جائے تو آپ کا جانشین کون ہوگا؟ ابو جعفر امری نے جواب دیا کہ ابو القاسم حسین ابن روح میرے جانشین و قائم مقام اور تمہارے اور صاحب امر کے درمیان نائب ہیں. وہ وکیل ثقہ اور امین ہے، لہٰذا اپنے امور میں انہی کی طرف مراجع کرو اور اپنے اہم امور میں انہی پر اعتماد کرو، اس لیے کہ میں اس بات پر معمور ہوا ہوں کہ یہ بات تم تک پہنچا دوں. یعنی مجھے امام زمانہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں حسین ابن روح کی نیابت کا اعلان کر دوں. ابو جعفر ابن احمد متیل کا بیان ہے کہ جب محمد ابن عثمان امری کی وفات کا وقت نزدیک ہوا تو میں ان کے سراہنے بیٹھا ہوا تھا، ان سے سوال کر رہا تھا، اور حسین ابن روح بھی ان کے یعنی پاؤں کی طرف بیٹھے ہوئے تھے. محمد ابن عثمان نے اپنا رخ میری طرف کر کے فرمایا، میں ابو القاسم ابن روح کے لیے وصیت کرنے پر معمور ہوا ہوں.
میں اس خبر کے سنتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ حسین ابن علی روح کو اپنی جگہ محمد ابن عثمان کے سراہنے قرار دیا۔ محمد ابن عثمان کی جانب سے حسین ابن روح کی وصایت و نیابت پر اس جہد سے اتنی زیادہ تاکید تھی کہ وہ شیعوں کے درمیان اپنا کوئی بہت خاص مقام و کردار ائمہ کے ارتباط رکھنے میں نہیں رکھتے تھے، اگرچہ وہ محمد ابن عثمان کے خاص اور نزدیکی افراد میں سے تھے، اور انہیں منصب نیابت دینے کا راز ان کی فداکاری و اخلاص کی بنا پر تھا۔ وہ ابو جعفر عمری کی وفات کے بعد 21 سال کی مدت تک منصب نیابت پر فائز رہے ہیں۔ سب سے پہلا نامہ جو حضرت سے یعنی امام مہدی علیہ السلام سے دریافت کیا وہ حضرت کی جانب سے آپ پر درود و سلام پر مشتمل تھا۔ اس زمانے سے اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہوئے آپ کا طریقہ کار شدت سے تقیہ کی پابندی تھی، اس حیثیت سے کہ آپ عقیدے کا اہل سنت کے مطابق اظہار کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہوں، اور اپنی نیابت کے زمانے میں انحرافات اور انحرافی نیابت کے دعویداروں سے شدت کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ 326 ہجری میں رحلت فرما گئے۔ اب آتے ہیں چوتھے نائب کی طرف۔ امام زمانہ کے چوتھے نائب شیخ الجلیل ابو الحسن علی ابن محمد ثمری ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت مشخص نہیں ہے، لیکن پہلی مرتبہ امام حسن عسکری کے اصحاب میں سے ایک صحابی کے عنوان سے جانا پہچانا گیا ہے کہ بغداد میں حسین ابن روح کے اشارے سے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے نیابتی امور کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کی نیابت کے مسئلے میں کوئی معین خبر نہیں آئی ہے، اور صرف اس بات یعنی نیابت کو شیعوں کے درمیان آپ کی نیابت پر اجماع اور اتفاق کے ذریعے کشف کیا جا سکتا ہے، اور اس موضوع کو حسین ابن روح کے ذریعے امام زمانہ کی طرف سے دیے گئے پیغام کا نتیجہ اور اسے کشف کرنے والا جانا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی نیابت کی ذمہ داریوں کو حسین ابن روح کی وفات سے لے کر 3 سال کی مدت تک انجام دیا۔ آپ اگرچہ دوسروں کی طرح قابل اعتماد و اطمینان تھے، مگر ان 3 نائبین کی طرح وسیع پیمانے پر سرگرم عمل نہیں تھے، کیونکہ وہ زمانہ بڑا سخت زمانہ تھا۔ آپ نے تقیہ اختیار کر رکھا تھا اور خود کو اہل سنت ظاہر کیا ہوا تھا، اور یہ بات بعید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان ایام میں اسلامی حکومت اختلافات، ظلم و جور، خون ریزیوں میں مبتلا تھی، اور ایسے امور اجتماعی اور ثقافتی پروگرام ولائے عمل کو جاری رکھنے میں منافعات اور تضاد رکھتے تھے۔ اور صرف یہی عنصر آپ کی وفات کے چند روز قبل ایک توقیع یعنی جواب نامہ جسے کہتے ہیں امام کی جانب سے دریافت کیا، کہ جس میں غیبت صغریٰ کے اختتام کی خبر ان کے انتقال کے بعد تھی، اور آپ کو اپنے بعد کسی دوسرے سے نیابت کی وصیت کرنے سے منع فرما دیا تھا، یعنی یہ آپ کے چوتھے اور آخری نائب تھے، اور اس کے بعد پھر آپ پردہ غیب میں چلے گئے، یعنی آپ کی غیبت کبریٰ شروع ہو گئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ اس توقیع کے صادر ہونے کے 6 دن کے بعد علی ابن محمد کی خدمت میں جب وہ اعتذار کی حالت میں سے پہنچا تو ان سے عرض کیا کہ آپ کا وصی کون ہے؟ فرمایا خدا کے لیے ایک امر ہے کہ جسے وہی پہنچائے گا۔ اس بات کو کہتے ہوئے دار دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور میں آخری نائب ہوں۔